بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک کہ ہم نے نازل کیا کتاب کو، سچی کتاب کو تیری طرف، بالحق کی حق کے ساتھ، بے شک کہ ہم نے نازل کیا تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ تو فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان، تاکہ آپ سمجھائیں لوگوں کو، بما اراک اللہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو بتایا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو جاؤ خائنین کی طرف سے جھگڑنے والے، واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کرو اللہ سے، واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کرو اللہ سے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور نہ تو جھگڑا کر ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں میں، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو کوئی خوانن، جو کوئی دغا باز ہے، خیانت کرنے والا ہے، اثیما، گناہ گار ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ شرماتے اللہ سے، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ان کے ساتھ ہیں جبکہ وہ مشورہ کرتے ہیں رات کو، وَهُوَ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، معہم، ان کے ساتھ ہے جب وہ مشورہ کرتے ہیں، یبیتون، مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، رات میں مشورہ کرتے ہیں اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں، ما لا یرضی، جس سے نہیں ہے راضی ان کی بات سے اللہ، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ جو وہ اعمال کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے، ہا انتم ہؤلاء جادلتم، ہا انتم، سنتے ہو تم لوگ، جادلتم، جو جھگڑتے ہو، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ، پھر کون جھگڑے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا وکیل، ان کا کارساز، پھر کون ہوگا ان کا کارساز، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی عمل کرے برا یا ظلم کرے اپنے نفس پر، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ استغفار کر لے اللہ سے، توبہ کر لے اللہ سے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی کمائے گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بے شک وہ کمائے گا اپنے نفس کے لیے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کمائے گا خطا کو، او اثمًا، یا گناہ کو، ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کو کمائے گا، پھر ثم یرمی بہ، پھر وہ تہمت لگا دے کسی بریئا، بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا، تو تحقیق اس نے
اٹھا لیا بہتان کو، اپنے سر دھر لیا بہتان کو، وہ اسم مبینہ طوفان اور صریح گناہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تجھ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو کثرت کر چکی تھی، ہمت کثرت کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے یہ کہ وہ تجھے گمراہ کر دے، بہکا دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو ہی۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور نہیں وہ تجھے کچھ بھی ضرر دے سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب اور حکمت۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور تجھے سکھایا وہ جو تو نہیں جانتا تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تجھ پر بڑا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک کہ ہم نے آپ پر کتاب کو، سچی کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، جو اللہ نے آپ کو راہ دکھائی، اور نہ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے ساتھ خصیمہ، جھگڑنے کے لیے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے۔ اس آیت مبارکہ میں خائنین کی طرفداری کی ممانعت بتائی گئی۔ اس پورے رکوع میں تقریباً خائنین کی طرفداری کرنے کی ممانعت اور ان کے لیے استغفار کرنے، اور وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور دوسروں پر تہمت بازی کرتے ہیں اور اس طرح کے مشورے کرتے ہیں اور اس طرح کی سرگوشی کرتے ہیں جو خیر سے خالی ہیں، اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں، اپنے نفس کے لیے خطا کرتے ہیں یا کسی بھی بے گناہ پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں جو واقعہ بیان ہوا وہ خائنین کی طرفداری کی ممانعت ہے۔ منافق اور ضعیف الاسلام لوگوں میں جب کوئی کسی گناہ اور خرابی کا مرتکب ہوتا تو سزا اور بدنامی سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کرتا، ہیلا گھڑتا کہ آپ کی خدمت میں ایسے انداز سے اس کا اظہار کرتے کہ آپ ان کو بری سمجھ جائیں، اور رل مل کر جو ہے باہم مشورہ کرتے وہ منافق لوگ۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک ایسے ہی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے گھر میں نقب دی اور ایک تھیلا آٹے کا، اس کے ساتھ کچھ ہتھیار وغیرہ بھی چرا کر لے گیا۔ اس تھیلے میں اتفاقاً سوراخ تھا، چور کے گھر تک رستے میں آٹا گرتا گیا۔ چور نے یہ تدبیر کی کہ مال اپنے گھر میں نہ رکھا بلکہ رات ہی میں وہ مال لے جا کر ایک یہودی کے پاس امانت رکھ آیا جو اس کا واقف تھا۔ صبح کو مالک نے آٹے کے سوراخ پر جو چور کو جا پکڑے تلاشی کی، اس کے گھر میں کچھ نہ نکلا۔ ادھر چور نے قسم کھا لی کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ آٹے کا سوراخ آگے کو چلتا نظر آیا تو مالک نے اسی سوراخ پر یہودی کو جا کے پکڑا۔ اس نے مال کا اقرار کر لیا کہ میرے گھر میں موجود ہے، مگر میرے پاس تو رات فلاں شخص امانت رکھ گیا ہے، میں چور نہیں ہوں۔ مالک نے یہ معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ چور کی قوم اور اس کی جماعت نے اتفاق کیا کہ جس طرح ہو سکے اس پر چوری ثابت نہ ہونے دو، یہودی کو چور بناؤ۔ چنانچہ یہودی سے جھگڑے اور آپ کی خدمت میں چور کی برات پر قسمیں کھائیں، گواہی دی۔ قریب تھا کہ یہودی چور سمجھا جائے اور مجرم قرار دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتیں نازل فرمائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سب کو متنبہ فرما دیا کہ چور یہی مسلمان ہے، یہودی اس میں سچا اور بے قصور ہے، اور ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کو کھول کر اللہ نے بیان فرما دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنی سچی کتاب تجھ پر اس لیے اتاری ہے کہ ہمارے سمجھانے اور بتانے کے مطابق
لوگوں میں نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا کافر ہو، حکم اور انصاف کیا جائے، اور جو دغا باز ہیں ان کی بات کا اعتبار اور ان کی طرفداری ہرگز مت کرو، اور ان کی قسم اور ان کی گواہی پر کسی بے قصور کو مجرم مت بناؤ، یعنی ان دغا بازوں کی طرف ہو کر یہودی سے مت جھگڑو۔ اب صاف ظاہر ہے کہ قبل تحقیق صرف ظاہری حال کو دیکھ کر چور کو بری اور یہودی کو چور خیال کر لینا آپ کی عصمت اور شان کے مناسب نہیں، اس سے استغفار چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ نے یہی بیان فرمایا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، استغفار طلب کریں اللہ سے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ظاہری حال کو دیکھ کر چور کو بری اور یہودی کو چور خیال کر لینا آپ کی شان کے مطابق نہیں، استغفار کرنا چاہیے۔ اس میں کامل تنبیہ ہو گئی ان مخلصین صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی جو تعلق اسلامی یا قومی وغیرہ کی وجہ سے چور کو جو ہے حسن ظن اور یہودی کے چور بنانے میں سعی ہوئے تھے۔ آگے فرمایا، مجرمین کی سفارش کی ممانعت۔ پہلی آیات میں جب ان لوگوں کی دغا اور برائی صاف بتلا دی تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ شفقت جو آپ کو تمام خلق بالمخصوص اپنی امت پر تھا، اللہ تعالیٰ سے ان خطاواروں کی معافی چاہی۔ اس پر ارشاد ہوا کہ ان دغا بازوں کی طرف سے ہو کر اللہ سے کیوں جھگڑتے ہو، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، نہ آپ جھگڑیں ان لوگوں کے لیے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خواناً اثیما، خیانت کرنے والے اور گناہ گار کو۔ وہ تو شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ مشورے کرتے ہیں تو اللہ نہیں راضی ہوتا ان کی بات سے، اور اللہ تعالیٰ جو وہ اعمال کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔ تو اس پر ارشاد ہوا کہ ان دغا بازوں کی طرف سے ہو کر اللہ سے کیوں جھگڑتے ہو، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ تو لوگوں سے چھپ چھپ کر راتوں کو ناجائز مشورے کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، لوگوں سے شرماتے ہیں۔ اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کے تمام امور پر حاوی ہے، اور اگر آپ نے ان کی معافی نہ بھی مانگی تو آپ کی معافی مانگنے کا احتمال بالیقین موجود بھی تھا۔ دیکھیے دوسری جگہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے آیت آتی ہے، یجادلون فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ارشاد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کی سفارش سے آپ کو روک دیا گیا ہے۔ ہاں انتم ہؤلائی، ہاں تم تو وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو ان سے دنیا کی زندگی میں، اور جو کوئی جھگڑے گا، اور کون پھر جھگڑے گا ان کے بارے میں قیامت کے دن، اور کون ہوگا پھر وہاں پہ کوئی کارساز۔ اس میں خطاب چور کی قوم اور ان کے لوگوں کو ہے جو چور کے طرفدار تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور قیامت کے دن چور کو کون بچائے گا، کون نفع دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی عمل کرے گا برا یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر، پھر وہ توبہ کر لے تو وہ اللہ کو پائے گا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس آیت میں فرمایا سوء اور ظلم سے بڑے اور چھوٹے گناہ مراد ہے، یعنی سوء اور یہاں یظلم، ظلم سے مراد چھوٹے اور بڑے گناہ۔ مطلب یہ ہے کہ سوء سے مراد وہ گناہ ہے جس سے دوسرے کو درد پہنچے، جیسے کسی پر تہمت لگانا، اور ظلم سے مراد اس کی خرابی ہے کہ اپنے ہی نفس تک رہے، یعنی گناہ کیسا ہی ہو اس کا علاج استغفار اور توبہ ہے، توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، اور جو کوئی توبہ کر لے تو وہ یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ پائے گا اللہ کو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آدمیوں نے جان بوجھ کر فریب سے کسی مجرم کی برات ثابت کر دی یا غلطی سے مجرم کو بے قصور سمجھ گئے تو اس سے اس کے جرم میں تخفیف بھی نہیں ہو سکتی، البتہ توبہ سے بالکل معاف ہو سکتا ہے۔
اس میں اس چور کو اور اس کے سب طرفداروں کو جو غلطی سے اس کے طرفدار ہوئے یا جان بوجھ کر ہوئے، سبھی کو توبہ استغفار کا ارشاد ہو گیا، اور جو کوئی بھی اسی بات پر جمع رہے اور توبہ نہ کرے تو اللہ کی بخشش اور رحمت سے وہ محروم رہے گا۔ اور جو کوئی کمائے گا گناہ تو گناہ وہ اپنے لیے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کمائے گا خطا کو یا گناہ کو، پھر وہ تہمت لگائے گا کسی بے گناہ پر، تو تحقیق اس نے اٹھایا اپنے سر بہت بڑا گناہ، بہت بڑا بہتان۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا یعنی جو اپنے ارادے سے گناہ کرے گا اس کا وبال تو اسی پر پڑے گا، اور اس کی سزا خاص اسی کو دی جائے گی، کسی دوسرے کو سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا تو وہ کر سکتا ہے جس کو واقعی بات کی خبر نہ ہو یا حکمت سے جو ہے وہ بے بہرا ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو بلا مبالغہ علیم حکیم ہے، وہاں اس کی گنجائش کہاں؟ تو اب خود چوری کر کے یہودی کے سر لگانے سے کیا نفع ہو سکتا ہے؟ یعنی خود گناہ کر کے پھر ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ کے۔ اب خود گناہ کیا مسلمان نے اور یہودی کے سر جو ہے تہمت لگا دی، تو اس کو کیا نفع ہو سکتا ہے؟ اللہ تو جاننے والا ہے۔ یعنی جس نے چھوٹا یا بڑا گناہ کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ لگایا تو اس پر تو دو گناہ لازم ہوگا، ایک تو جھوٹی تہمت اور ایک اصلی میں تو وہ خود گناہ گار ہے۔ خود چوری کر کے یہودی پر تہمت دھرنے سے اور وبال بڑھ گیا اور نفع کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ معلوم ہو گیا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، توبہ خالص کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شامل حال ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت، تو قصد کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے یہ کہ وہ آپ کو بہکائے، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ نہیں آپ کو ضرر دے سکتے کچھ بھی۔ اور ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو اور حکمت کو، اور سکھایا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا اس میں خطاب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور اظہار ہے ان خائنوں کے فریب کا، اور بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور عصمت کا، اور اس کا کہ آپ کمال علمی میں جو کہ تمام کمالات سے افضل اور اول ہے، سب سے فائق ہے، اور اللہ کا فضل آپ پر بے پناہ ہے، بے نہایت ہے، جو ہمارے بیان اور ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کو جو چور کی برات کا خیال ہوا تھا وہ ظاہر حال کو دیکھ کر اور شہادت وغیرہ سن کر اور اس کو سچ سمجھ کر ہو گیا تھا۔ میلان حق کی طرف ایسا نہیں تھا کہ حق بات کو آپ نے اسی کو حق تسلیم کیا، ہرگز ہرگز اس کا باعث نہ تھا، اور اتنی بات میں کچھ برائی نہ تھی، کیونکہ یہی ہونا ضروری تھا جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حقیقت ظاہر ہو گئی اور کوئی بھی شک باقی نہ رہا۔ اور ان سب باتوں سے مقصد یہ ہے کہ آئندہ کو وہ فریب باز آپ کے بہکانے اور دھوکہ دینے سے رک جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے سے رک جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے، اور آپ اپنی عظمت اور تقدس کے مطابق غور اور احتیاط سے کام لیں۔ آگے فرما دیا کہ منافقین کے خفیہ مشورے وہ خیر سے خالی ہیں۔ منافق اور ہیلہ گر اگر آپ سے کان میں باتیں کرتے تاکہ لوگوں میں اپنا اعتبار بڑھائیں، اور مجلس میں بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کیا کرتے، کسی کی عیب جوئی، کسی کی غیبت، کسی کی شکایت کرتے، اس پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ آپس میں کانوں میں مشورت کرتے ہیں اکثر مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں۔ صاف اور سچی باتوں کو چھپانے کی حاجت نہیں، اس میں کوئی فریب ہوتا ہے، البتہ چھپائے تو صدقہ اور خیرات کی بات کو چھپائے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا کسی ناواقف کو غلطی سے بچائے، اور اس کو اچھی بات اور صحیح مسئلہ بتائے تو چھپا کر بتائے تاکہ اس کو ندامت نہ ہو، یا دو میں لڑائی اور غصے والا جو ہے جوش میں صلح نہیں کرتا تو کوئی تدبیر بنا کر اس کو سمجھا دے، تو اس طرح سے بھی اجازت ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ جو کوئی امور مذکورہ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے گا اس کو بڑا عظیم الشان ثواب عنایت ہوگا۔
اور یعنی ریاکاری اور کسی اور غرض دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ Subscribe Sukhuni Kalp.